اللہ حضرات، یہ آپ ہی کے علاقے کا ایک ہونہار شاعر اہل سنت جناب نور الدین نور کاملی اپنے کلام سے نواز رہے تھے۔ بہت خوبصورت اشعار ہمارے اور آپ کے درمیان پیش کر رہے تھے۔ بہت اچھا شعر انہوں نے کہا کہ اس کے جسم کو جو کوئی مرض چھو نہیں سکتا، جو جا کے جو کر لے کھجوروں کا ناشتہ مدینے میں۔ ماشاءاللہ اس انداز کا شعر انہوں نے کہا، بہت اچھے انداز میں انہوں نے اشعار کو آپ کے حوالے کیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک اعلان کر دوں کہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ حضرات اسے کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کرامت علی محلہ امبا بنارس سے اس کیسٹ کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کرامت علی امبا بجریہ بنارس سے آج کی اس پروگرام کی کیسٹ کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا ماحول چلا شروع سے لے کر اب تک، اور یہ مقبولیت کا وقت ہے۔ ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں تو واقعی بالکل آپ دیوانگی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ابھی تک بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مجھ کو طیبہ نگر کا پتہ مل گیا، مجھ کو طیبہ نگر کا پتہ مل گیا، مجھ کو طیبہ نگر کا پتہ مل گیا جب بریلی کا احمد رضا مل گیا۔ مجھ کو طیبہ نگر کا پتہ مل گیا جب بریلی کا احمد رضا مل گیا، اور نعرے دوزخ کا کھٹکا نہیں اب مجھے، نعرے دوزخ کا کھٹکا نہیں اب مجھے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ مل گیا، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ مل گیا جب بریلی کا احمد رضا مل گیا، مجھ کو طیبہ نگر کا پتہ مل گیا۔ حضرات آئیے، بہت دیر سے آپ نعت و منقبت کے آپ اس اشعار کو سن رہے تھے۔ ہمارے شورائے اسلام سے آپ حضرات نے نعت و منقبت کا شعر سنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج کے اس پرفتن دور میں ابھی تک آپ حضرات دل و جان سے بیٹھے ہیں، اور ہمارے انجمن عاشقان رسول کے نوجوانوں نے بہت ہی محنت و کاوشوں کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ حالانکہ اس میں جو دور چل رہا ہے نوٹ بندی کا، بہت سی پروگرام جو ہے کینسل ہو گیا، مگر یہ ان کا جو ہے تو محبتوں کا نتیجہ آپ حضرات کے ہے کہ آپ حضرات نے پروگرام کیا۔ ماشاءاللہ، بہت ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ وہ شاعر اسی لیے کہتا ہے کہ ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی، ظلم کی جو ہے عمر دراز نہیں ہوتی، اور چیل بہت اڑنے سے باز نہیں ہوتی، اور مظلوموں کو مارنے والے شیطان سن، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ حضرات آئیے، میں چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ممبر رسول پر آپ ہی کے علاقے کے ایک بہترین خطیب اہل سنت جناب علامہ مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ، جو مہاراشٹر میں اس وقت دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس وقت موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، آئیے میں ان سے آپ کو ملاقات کراؤں، اور ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی خطاب سے ہمیں اور سامعین کو نوازیں۔ آئیے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اولیاء، فیضان غوث اعظم، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، سنتوں کے وصول والے ہیں، اور تاج شاہی انہیں مبارک ہو، ہم تو آلے رسول والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے حضرت علامہ مولانا شریف الحسن صاحب قبلہ نے ایک اعلان کے لیے کہا، لیکن اس اعلان کی نوبت نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ جو جہاں ہیں وہی رہنے دیجیے گا. آپ لوگ اٹھے ہی نہیں تب وہ اعلان کرنے کی ضرورت نہ رہی. میں کچھ اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ تمہارے سر پر اگر بلاؤں کا سمندر ہے، تمہارے سر پر اگر بلاؤں کا سمندر ہے، تو درے سرکار پہ جاری عطاؤں کا سمندر ہے. اور ہوئے سرکار جب پیدا تو کعبہ جھوم کر بولا. ہوئے سرکار جب پیدا تو کعبہ جھوم کر بولا. جناب آمنہ کا گھر ضیاؤں کا سمندر ہے. جناب آمنہ کا گھر ضیاؤں کا سمندر ہے. اور بلاؤں کا اگر طوفان آتا ہے تو آنے دو. بلاؤں کا اگر طوفان آتا ہے تو آنے دو. ہمارے پاس بھی ماں کی دعاؤں کا سمندر ہے. ہمارے پاس بھی ماں کی دعاؤں کا سمندر ہے. اور رضا کا ایک فتویٰ، احمد رضا سچے رضا پیارے رضا اچھے رضا میٹھے رضا ہم سب کے رضا. امام احمد رضا کا ایک فتویٰ سینکڑوں فتووں پہ ہے بھاری. اما فتاوی رضویہ پھر تو فتاؤں کا سمندر ہے. فتاوی رضویہ پھر تو فتاؤں کا سمندر ہے. عزیزان ملتی سلامیہ، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان ملت اسلامیہ، مذہب اسلام کے جو اولی ماننے والے تھے اور جو شروع کے مسلمان تھے، جو پہلے کے مسلمان تھے، آج وہ جذبہ، وہ فکر، وہ سوچ، وہ تدبر اب کے مسلمانوں میں نہیں ہے. ہم اپنے اسلام کا اظہار تو کرتے ہیں، صرف ظاہر سے مسلمان لگتے ہیں، لیکن باطن میں اگر کوئی مسلمان ہونے کا ثبوت مانگے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ایمان کے ارکان کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے. ابھی مجھ سے پیشتر ہمارے بہت بہترین استاذ حضرت علامہ مولانا شریف الحسن صاحب قبلہ نے ایک حدیث شریف آپ کو سنائی جو مشکات شریف میں، بخاری شریف میں بھی موجود ہے. اور مشکات شریف کی یہ دوسری حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے. آپ نے وہ حدیث سنی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی 5 بنیاد ہیں. یہ سب جانتے ہیں، حضرت نے بھی بتا دیا. اسلام کی 5 بنیاد ہے. بنیاد کیا ہوتا ہے؟ بنیاد جو نیچے زمین میں ڈالتے ہیں یا جو پیلر وغیرہ نکالتے ہیں. تو آپ جب گھر بناتے ہو تو صرف بنیاد لگا کے چھوڑ دیتے ہو کہ اس میں دیواریں لگاتے ہو، اس میں پلستر کرتے ہو، پھر اس میں چونا لگاتے ہو، اوپر سے چھت لگاتے ہو، اس میں لائٹ لگاتے ہو، اس میں پنکھا لگاتے ہو، نیچے فرش بچھاتے ہو، طرح طرح کا آئٹم لگاتے ہو، ایک سے ایک چیز لگاتے ہو. دیکھیں گے لوگ تب آپ کے پاس آ کے آپ کی تعریف کریں گے. آپ اگر گھر بنواؤ، زمین کھر لو، 5 کھمبا کھڑا کر دو، کیا تعریف کریں گے لوگ؟ وہ گھر ہی نہیں رہے گا، اس گھر میں رہنے لائق ہی نہیں ہے. بارش میں پریشانی، دھوپ میں پریشانی، ہر وقت پریشانی آئے گی.
تو آپ نے کھمبا تو تیار کر دیا گھر کے لیے، اگر آپ بنا رہے ہیں کوئی گھر تو کھمبا تیار کر دیا، لیکن جب تک دیوار نہیں بنائیں گے، جب تک پلستر نہیں کرائیں گے، جب تک آپ لائٹ اور بجلی کا استعمال نہیں کریں گے تو وہ گھر مکمل نہیں۔ کبھی بارش میں پریشانی، کبھی گرمی میں پریشانی۔ اب بات سمجھ میں آئی تو سن لو کہ اگر آپ نے صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ ارکان اسلام کو ہی جمع کر لیا جائے، نماز پہ نمازیں پڑھتے چلے جائے، روزہ پہ روزہ رکھتے چلے جائے، خوب حج کر لے، خوب زکوٰۃ دے دے، خوب غریبوں کی مدد کر لے، لیکن اپنے اندر کیا ہو؟ وہی بغض ہو، وہی جھوٹ ہو، وہی کینہ ہو۔ جس طرح جو گھر بنانے میں کھمبے کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ دیواریں لگائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ چھت بنایا جاتا ہے، اس کے ساتھ لائٹ کا انتظام کیا جاتا ہے، تب جا کے گھر مکمل ہوتا ہے۔ اب اگر مذہب اسلام میں ہے، ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ آپ کو جھوٹ سے بھی بچنا پڑے گا، کیونکہ جھوٹ اس کھمبے کی دیوار ہے۔ آپ کو چھت بھی بنانا پڑے گا۔ چھت کیا ہے؟ لوگوں کا صدقہ کرنا ہے۔ آپ کو اس میں لائٹیں بھی لگانی پڑے گی۔ لائٹیں کیا ہے؟ ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ نماز پڑھتے رہو، ماں باپ کو گالی دیتے رہو، یہ کہاں کا دستور ہے؟ ماں باپ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت مائوں کے قدموں کے نیچے ہے۔ لیکن آج ماں کی عزت کون کر رہا ہے؟ ماں کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت اور بھی پڑھی ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کے بارے میں، کہ اللہ سے ڈر کون رہا ہے؟ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ کے ولی کسی سے نہیں ڈرتے؟ نہیں، صرف ایک سے ڈرتے اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے باپ سے بھی ڈرتے ہیں، ہم حکومت نریندر مودی سے بھی ڈرتے ہیں، ہم امریکہ والوں سے بھی ڈرتے ہیں، ہم پاکستان والوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ کوئی سامنے سانپ آ گیا ہم اس سے ڈرنے لگتے ہیں، بچھو آ گیا ہم اس سے ڈرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ چھپکلی کو دیکھ کر بھی ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ڈر کیوں ہو رہا ہے؟ جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں ہوتا وہ انسان سے بھی ڈرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں ہوتا وہ جانور سے بھی ڈرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ ہر کسی سے ڈرتا ہے۔ جو وہ ایک سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، اور جو ایک سے ڈرتا وہ کسی ایک سے نہیں ڈرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھو صحابہ کرام صرف خدا سے ڈرا کرتے تھے، ان کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف تھا۔ اسی لیے حضرت سفینہ کی حدیث، حضرت سفینہ کی وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت سفینہ جو ملک روم میں قیدی بنا لیے گئے تھے، انہیں وہاں پہ چھپا لیا گیا تھا، انہیں جیل میں بند کر لیا گیا تھا۔ کئی دنوں کے رہنے کے بعد انہوں نے جیل میں سے بھاگنے کا انتظام کر لیا۔ رات کے وقت میں جیل سے نکل گئے، چلتے رہے، بھاگتے رہے، بھاگتے رہے۔ رات میں جنگل آ گیا، جنگل میں رہے، جنگل جیسے ہی صبح کیے جنگل میں تو سامنے ایک شیر آ گیا۔ انہیں لگا کہ فوراً یہ شیر ہم پہ حملہ کر دے گا۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کروں کیا کروں۔ حضرت سفینہ نے کہا ہے شیر مجھ پہ حملہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں رسول پاک کا غلام ہوں، میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ فوراً شیر نے اپنے سر کو جھکا لیا، اپنے دم کو دبا لیا اور آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔ اشارے میں بتا دیا کہ وہ سمجھ گیا تھا شیر کہ یہ حضرت سفینہ جنگل میں بھٹکے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کو جنگل سے نکالنا چاہیے۔ وہ آگے آگے شیر چلنے لگا، پیچھے پیچھے حضرت سفینہ چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ شیر حضرت سفینہ کو جنگل سے اس جگہ نکال دیا جو جگہ مدینہ شریف کے راستے کی طرف جا رہا تھا۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سفینہ نے اس وقت شیر سے کہا تھا کہ میں رسول کا غلام ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پیارو کہ کیا وہ اللہ کے بندے نہیں تھے؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں رسول اللہ کا بندہ ہوں؟ انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میں نبی کا غلام ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضرت سفینہ کہہ دیتے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو شیر بھی کہتا میں اللہ ہی کے بندوں کو کھاتا ہوں، میں اللہ ہی کے بندوں کو کھاتا ہوں، اللہ ہی کے پیدا کیے ہوئے چیز کو کھاتا ہوں۔ لیکن حضرت سفینہ نے کہا کہ میں رسول کا غلام ہوں، تو غلام مصطفیٰ
مصطفیٰ سن کر اس نے حملہ کرنا چھوڑ دیا. اس لیے مسلمانوں آج ہم بھی غلام مصطفیٰ ہیں. غلام مصطفیٰ کی طرح کام کرتے رہنا, غلام مصطفیٰ کی طرح عمل کرتے رہنا, غلام مصطفیٰ کا جو حق ہے وہی کرتے رہنا. جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ اس کی ہر چیز پہ عمل کرتا ہے. نبی نے ہمیں جس چیز کو حکم دیا ہمیں ان چیزوں کو کرنا پڑے گا. نبی نے چوری سے منع کیا, نبی نے شراب بازی سے منع کیا, نبی نے جوا کھیلنے سے منع کیا, نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر برے کام سے روکنے کا حکم دیا ہے. تو ہمیں ان سے روکنا پڑے گا, یہی غلامی کا حق ہے. لیکن آپ اگر اس سے نہیں روکے تو یہ غلامی نہیں بلکہ یہ غداری کا سبب بن جائے گا. اگر تم وفادار ہو تو نبی کے ہر فعل سے محبت کرو گے, اگر تم عاشق رسول ہو تو نبی کے ہر فعل سے محبت کرو گے, اگر تم نبی کے چاہنے والے ہو تو نبی کے ہر گفتار سے, نبی کے ہر رفتار سے, نبی کے ہر اخلاق سے محبت کرو گے. اخلاق مصطفیٰ کیا ہے, کردار مصطفیٰ کیا ہے, گفتار مصطفیٰ کیا ہے. نبی کا رفتار تو ایسا ہے, نبی کا گفتار تو ایسا ہے کہ کوئی نبی کو گالی دیتا ہے تو نبی اسے دعائیں دیا کرتے ہیں. مجھے کوئی گالی دیتا ہے تو ایک کے بجائے ہم 10 گالیاں دیا کرتے ہیں. میرے آقا پہ قربان جاؤ کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستہ بتا دیا ہے مسلمانوں کہ نبی کی حدیث پہ اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو ساری دنیا ہمارے قبضے میں آ جائے گی. نبی نے کہا کہ خدا سے ڈرو, اگر خدا سے ڈرو گے تو پوری دنیا تم سے ڈرے گی, اگر تم دنیا سے ڈرو گے تو سمجھ لو کہ پھر تمہارا کام بیکار ہو جائے گا. تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا تو ساری دنیا تم کو ڈرائے گی, جانور تم کو ڈرائیں گے, مودی تم کو ڈرائے گا. یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب مسلمان عمل سے دور ہو جایا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ایک ظالم بادشاہ پیدا کر دیتا ہے. آج کے مسلمانوں کو دیکھ لو کہ وہ عمل کی دنیا میں نہیں آ رہے ہیں, سنت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن سنت پہ عمل نہیں کرتے. تم کب تک اہل سنت والجماعت کو دھوکہ دیتے رہو گے پیارے کہ تم نے کہا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. کیا اہل سنت میں یہ ہے کہ تم داڑھیوں کو چھلاؤ؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی علیہ السلام کو داڑھی رکھنے والے سے کتنا پیار ہے, نبی کو داڑھی رکھنے والے سے کتنی محبت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ داڑھی کے رکھنے والے بال پہ فرشتے جھولا جھولا کرتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں تم لوگ کب سدھرو گے؟ نبی کے نام سے محبت رکھنے والوں, اپنے آپ کو غلامان مصطفیٰ کہنے والوں, اپنے آپ کو عاشقان رسول کہنے والوں, کیا بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی صحابی کو حکم دیا داڑھی چھلانے کا, کسی صحابی کو حکم دیا شراب نوشی کرنے کا؟ نہیں. آؤ دیکھو میرے آقا نے حکم دیا ہے تو کس چیز کا حکم دیا ہے؟ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا الہ کی بولی بولنے کا حکم دیا ہے, میلاد مصطفیٰ منانے کا حکم دیا ہے, اولیاء سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے, اساتذہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے, بڑوں کی ادب چھوٹوں پہ شفقت کرنے کا حکم دیا ہے, بھائیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے. آقا نے فرمایا ہے من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا وہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. آج ہمارے اندر بے رحمی ہو گئی ہے, ہم چھوٹوں پر بھی رحم نہیں کر رہے ہیں, بڑوں پر بھی رحم نہیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جانوروں پر بھی رحم نہیں کیا کرتے ہیں, وہ جانوروں کو پیار سے پالتے ہیں لیکن اسی جانوروں کو مارتے بھی ہیں. میرے سرکار نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ بھی محبت سے پیش آیا کرو, تم اس کے بے زبانی کا فائدہ نہ اٹھاؤ. وہ بول نہیں پاتی ہے, وہ بکری بول نہیں پاتی ہے, وہ جانور بول نہیں پاتا ہے, وہ تکلیفوں کو سنا نہیں پاتا ہے تو تم انہیں تکلیف مت دیا کرو. وہ بھی ایک جاندار چیز ہے, وہ بھی ایک جان والی چیز ہے, وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے, اس کی بھی قدر کرنا ہم پر ضروری ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا و مولا ہے, جو بشیر و نذیر ہیں, جو طٰہٰ و یاسین ہے, ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں, ہمارے داتا ہیں. آج انہی سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کہنے والے, ان کے خلاف بولنے والے بولتے ہیں کہ یہ سنی جلسہ مناتے ہیں, یہ سنی میلاد کرتے ہیں. کیا وہ نبی سنتے ہیں؟ اگر وہ سنتے ہیں تو کیا نبی زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو وہ کھاتے کیا ہیں؟ اگر زندہ ہے تو پیتے کیا ہیں؟ اگر زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے؟ میں کہتا ہوں پیارو کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی مبارک پہ تم اعتراض کرتے ہو. میں کہتا ہوں کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام مومنوں کے دل کے
دھڑکن سے بھی زیادہ قریب ہے، ہماری جان مجھ سے قریب ہے، ہمارا جسم مجھ سے قریب ہے، ہماری آنکھ مجھ سے قریب ہے، ہمارا ہاتھ مجھ سے قریب ہے، ہمارا سر مجھ سے قریب ہے، لیکن اس جان سے بھی زیادہ، اس نفس سے بھی زیادہ میرے آقا مجھ سے قریب ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں میرے آقا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں میرے آقا دیکھ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں میرے آقا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آقا زندہ ہیں اور ہر ان کی زندگی ہماری اور آپ کی زندگی کی طرح نہیں ہے۔ وہ گنبد خضرا میں آرام فرما ہے، لیکن پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ اگر نبی زندہ ہیں تو بتاؤ قبر میں کیا کھاتے ہیں، اگر نبی زندہ ہیں تو بتاؤ قبر میں کیا پیتے ہیں، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی پڑے گا، زندہ رہنے کے لیے پینا بھی پڑے گا۔ تو میں آپ سے پلٹ کے سوال کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب مرد عورت سے ملتا ہے، نطفہ بنتا ہے، اس میں رحم میں چلا جاتا ہے، تو 3 مہینے تک 4 مہینے تک وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس میں بچہ بننا شروع ہوتا ہے، ہاتھ بننے شروع ہوتے ہیں، ہڈیاں بننا شروع ہو جاتی ہے، اس پہ گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس پہ جا کر پھر چمڑا چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے، اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ 9 مہینہ ایک انسان، بلکہ ہر انسان، ہر جاندار چیز اپنے ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ آپ بھی جانتے ہو، سارے لوگ جانتے ہیں، ہندو کافر مشرک سب جانتے ہیں کہ 9 مہینہ رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر وہ 9 مہینہ بچہ اس میں رہا تو بتاؤ کہاں اس میں کھانے کا سامان ہے، کہاں اس میں پینے کا سامان ہے، کہاں اس میں لیٹرین اور باتھ روم ہے، کہاں وہ پیشاب اور پیخانہ کرتا ہے؟ تو جب میرا خدا ہر انسان کو بغیر کھلائے پلائے 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے تو وہ اپنے محبوب کو قبر انور میں زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ آؤ پیارے دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین سے اٹھا لیا، 4تھے آسمان پہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بتاؤ 4تھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ ہیں، لیکن کھاتے کیا ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پہ ہیں، پیتے کیا ہیں؟ کیسے رہتے ہیں؟ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں؟ تو سیرت کی کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمان پہ زندہ ہے اور ان کی زندگی فرشتوں کی طرح ہو گئی ہے۔ اب فرشتوں کی زندگی کیسی ہے؟ فرشتہ وہ ہے جو نہ کھاتا ہے، فرشتہ وہ ہے جو نہ پیتا ہے، فرشتہ وہ ہے جو کھانے سے پاک ہے، جو پینے سے پاک ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ نے بغیر کھلائے اور پلائے آسمان پہ زندہ رکھا ہے، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر کھلائے پلائے زندہ رکھ سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جس کے صدقے میں پیدا ہوئے وہ مصطفیٰ، جس کے صدقے میں آدم بنے وہ نبی، جس کے صدقے میں موسیٰ بنے وہ رسول، جس کے صدقے میں ساری کائنات بنی، اس محبوب کو اللہ تعالیٰ اس کے قبر انور میں کیوں زندہ اور سلامت نہیں رکھ سکتا؟ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر کہتے ہیں کہ تو اگر وہ زندہ ہے، چلو ٹھیک ہے، وہ زندہ ہے، تمہاری باتوں کو سن لے رہے ہیں، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، لیکن تمہاری باتوں کو کیسے سنیں گے؟ وہ زندہ ہے، تمہارے درود کو کیسے سنیں گے؟ وہ زندہ ہے، تمہاری باتوں کو، تمہارے سلام کو، تمہاری نعت کو، تمہاری تقریر کو کیسے سنیں گے؟ تو آئیے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت جبریل زمین پہ تشریف لائے، حضرت موسیٰ، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار ہو کے لے کے چلے گئے۔ میرے آقا آسمان پہ پہنچے، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتوں آسمان کی سیر کر لی، عرش اعظم کو دیکھا، لوح کو دیکھا اور قلم کو دیکھا، جنت کی بھی سیر کر لی، جہنم کو بھی مشاہدہ کر لیا۔ تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب لامکاں سے لوٹے تو حضرت بلال سے ملاقات ہوئی، فرمایا سمیعت دفن علیک یا بلال، اے بلال میں نے تیرے جوتے کی سرسراہٹ کی آواز جنت میں سنی ہے۔ تو میرا نبی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب جنت میں رہ کر حضرت بلال حبشی جو مکے میں ہیں ان کے جوتے کی سرسراہٹ کی آواز کو سن لیتا ہے تو وہ میرا نبی ہندوستان میں غلامان مصطفیٰ کے سلام کو کیوں نہیں سنے گا؟ پاکستان کے غلامان مصطفیٰ کے درود کو کیوں نہیں سنے گا؟ ہماری نعتوں کو کیوں نہیں مشاہدہ فرما رہا ہے؟ ہماری تقاریر کو کیوں نہیں سن رہا ہے؟ اے محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
सरकार की आमद, सरकार की आमद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। हम अल्लाह से कैसे डरें, अल्लाह का खौफ कैसे रखें? शरीयत इस्लाम पे अगर पाबंद हो जाओ, अल्लाह का खौफ कैसा खौफ है? खौफ ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसी पे अमल हो, हुक्म खुदाबंदी के खिलाफ हरगिज ना हो। आपने एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत इमाम हसन बसरी का नाम सुना होगा। ये इमाम हसन बसरी कैसे थे? ये पहले बहुत दौलतमंद आदमी थे, ये पहले बहुत सरवतमंद अमीर और जायदाद वाले इंसान थे। और सिर्फ यही नहीं, बहुत बड़े सखी थे। सुबह में बहुत सारे मालो दौलत को लेकर ख्वाजा हसन बसरी निकला करते थे। उस वक्त के बड़े रईसों में शुमार हुआ करता था, लेकिन उस वक्त के आलिमों में इनको नहीं गिना जाता था, इनको फाजिलों में नहीं गिना जाता था। वो सुबह को निकला करते थे, मालो दौलत लेके निकलते। गरीबों से मुलाकात होगी, दौलत उसे थमा देते। फकीरों से मुलाकात होती, कुछ उसको दे देते। इस तरह शाम तक वो बांटते रहते रहते। एक मर्तबा वो दिन में निकलते हैं, रास्ते में जाते हैं, उनकी नजर एक खूबसूरत औरत पे पड़ जाती है। उसकी आंख देखते हैं और आंख भा जाती है। उस औरत के करीब जाकर ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि तुम्हारी आंख बहुत खूबसूरत है। वो अपनी निगाहों को नीची कर लेती है, अपने घर चली जाती है। ख्वाजा हसन बसरी अपने घर चले जाते हैं। ये अभी तौबा नहीं किए थे, अभी हमारे सूफिया के लाइन में नहीं आए थे, अभी उलमा और सुलहा के लाइन में नहीं आए थे। वो औरत अपने घर चली जाती है, एक चाकू लेती है, अपनी दोनों आंख को निकाल देती है, अपने खादिम को बुलाती है, खादिम से कहती है कि ऐ खादिम, इसको ले जाओ, हसन बसरी को दे दो। खादिम कहता है क्यों? तो वो कहती है कि रास्ते में हसन बसरी ने कहा है तुम्हारी आंख बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं उसे अपनी आंख दे रही हूँ। वो लेके चला जाता है हजरत इमाम बसरी के पास, से ख्वाजा हसन बसरी के पास। जब वो खादिम जाता है आंखों को लेके, हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने जैसे ही आंख देखा तो कहा कहां से आए? वो शख्स से कहता है कि फला औरत ने भेजा है, आपने उससे कहा था कि उसकी आंख खूबसूरत है, उसने अपनी आंख निकाल के तुम्हारे हवाले कर दी है। मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा हसन बसरी के दिल फौरन पलट जाता है कि वो एक औरत जो मेरी मोहब्बत में मेरे खुश करने के लिए, मुझे राजी करने के लिए अपनी आंख को निकाल के दे दी है। हमारा मकाम क्या है? हम क्या करते हैं? हम तो बस ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो इसी आलम में सोच रहे थे कि उनके जहन में बात आती है कि जब एक औरत ने अपनी आंख निकाल के मेरे पास भेज दी है, चला चलूं जरा देखूं कि वो औरत अभी किस हाल में है, ताकि मैं उसे कुछ तसल्ली दे दूं, ताकि मैं उससे कुछ गलती माफी करा लूं। जब ये पहुंचते हैं उसके घर पे तो उस औरत का जनाजा उठ गया था। हजरत इमाम बसरी फौरन उस जनाजे से लौट जाते हैं, जंगल के करीब चले जाते हैं। बयाबानों में, इंसान बयाबानों और मैदानों में अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद हो जाते हैं, कहते हैं ऐ मौला ए कायनात, उसने मेरी मोहब्बत में मुझे राजी करने के लिए अपनी आंखों को काट डाला है। ऐ परवरदिगारे आलम, अब मेरे दिल में सिवाय तेरे और किसी की मोहब्बत नहीं है। अब जो भी करूंगा तेरे लिए करूंगा, जो काम करूंगा खुदा के लिए करूंगा, जो करूंगा रसूल के लिए करूंगा, जो करूंगा तेरे लिए करूंगा, अपने लिए कुछ भी नहीं करूंगा। ये इमाम बसरी है, अपने बीवी को भी छोड़ देते हैं, अपने बच्चों को भी छोड़ देते हैं, जंगल में अल्लाह की इबादत के लिए लग जाते हैं। यही इमाम बसरी है कि उस वक्त के सबसे बड़े ताबई में इनका शुमार होने लगा, सबसे बड़े सूफी में इनका शुमार होने लगा। ख्वाजा हसन बसरी है कि उस शख्स के बारे में हजरत मौला अली ने फरमाया था कि जब तक हसन बसरी बसरा में रहेंगे उसके बाद किसी को बसरा में तकरीर करने की इजाजत नहीं होगी। इतने बड़े खतीब बन गए थे, वो खैरुत ताबईन हो गए थे। तो वो क्या किए थे कि उनके लिए एक औरत तौबा का सबब बन गई थी। मुसलमानों, हम तो बिल्कुल गुनाहों में शराबोर हैं, कदम कदम पे गुनाह कर रहे हैं, लेकिन हमें तौबा की तौफीक नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? इसलिए कि तुमने तौबा की तरफ अभी अपने जहन को मरजू ही नहीं किया है, अपने जहन का रुझान ही उस तरफ नहीं किया
ہے جس دن اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بسا لو تو تمہارے نزدیک یہ دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں بچے گی، اور یہ آخرت کے فکرے میں لگ جاؤ گے، تمہارے ذہن میں بس یہی ہوگا کہ ہمیں قبر کا حساب دینا ہے، یہی ہوگا کہ ہمیں حشر کا حساب دینا ہے، ہمیں نشر کا حساب دینا ہے۔ جنت تو بھول جاؤ گے، صرف جہنم کی آگ تمہارے سروں پہ گردش کرتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو صبح کے وقت اور شام کے وقت ایک دعا مانگے تو اللہ اسے عذاب جہنم سے محفوظ فرما دے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی من النار۔ تین مرتبہ اگر کوئی انسان درود پاک آگے پیچھے پڑھ کے پڑھ لے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کیا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہم کس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کس بھول میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگی بیکاریں ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم اپنے وقتوں کو صرف فضول خرچی میں نکال رہے ہیں۔ یہ وقت ہے جو کبھی دوبارہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا، اس لیے ٹائم مل رہا ہے، اللہ کی بندگی کر لو۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خواجہ حسن بصری کا، اور انہی کے دور کے رہنے والی ایک خاتون حضرت رابعہ بصری کا۔ یہ رابعہ بصریہ یہ اپنے باپ کی چوتھی لڑکی تھی، اس لیے ان کا نام رابعہ پڑ گیا، اس لیے کہ رابعہ عربی میں چوتھی کے معنی میں آتا ہے۔ یہ رابعہ بصریہ، ان کے دل میں بھی اللہ کا خوف موجزن تھا۔ یہ رابعہ بصریہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کے جب حج کے لیے نکلی تو ایک قدم بڑھاتی 2 رکعت نماز پڑھتی، ایک قدم بڑھاتی 2 رکعت نماز پڑھتی، ایک قدم بڑھاتی 2 رکعت نماز پڑھتی۔ اب سوچو مسلمانوں کہ اگر کوئی بصرہ سے خانہ کعبہ کے حج کے لیے جائے اور ایک ایک قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھے تو پھر اس کے لیے کتنا ٹائم لگ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حکم دے دیا، اے کعبہ تمہارا تو سب طواف کرتے ہیں لیکن تجھے خدا کا حکم ہے کہ تو بصرہ چلا جا اور جا کر وہاں پہ حضرت رابعہ بصری کا طواف کر لے۔ سارے لوگ تو کعبہ کا طواف کرتے ہیں، کعبہ نے حضرت رابعہ بصریہ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ دوسری آیت کریمہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد تو نبی ہے، کتاب سے مراد تو قرآن ہے۔ ہمارے نبی نور والے نبی ہیں، ہمارے نبی سرور والے نبی ہیں، دل کو سرور بخشنے والے نبی ہیں۔ ہمارے نبی سے جس کو نسبت ہو جایا کرتی ہے وہ مومن ہو جاتا ہے، نبی سے جس کو پیار ہوتا ہے عاشق رسول ہو جاتا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ نے قرآن میں نبی کو نور کہا ہے، لیکن کچھ لوگ اسی لفظ نور سے چڑھا کرتے ہیں کہ وہ انسان ہے، نور کیسے ہو سکتے ہیں، وہ بشر ہے، نور کیسے ہو سکتے ہیں۔ ارے اسی نور کے صدقے میں تو ساری کائنات بنی ہے، جیسا کہ حضرت امام بخاری کے استاد حضرت امام عبد الرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں بڑی لمبی حدیث جو کہ اپنے کتاب المصنف میں سب سے پہلی حدیث نقل فرمائی ہے، وہ نبی کے نور والی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور اقدس والی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اے جابر ابن عبداللہ، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اس نور کے 4 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے عرش کو پیدا کیا، دوسرے سے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، تیسرے سے اللہ نے لوح کو پیدا کیا، پھر جو نور بچا اس کا بھی چوتھا حصہ 4 حصے کیے گئے۔ اس طرح حصے کرتے جا رہے تھے، کسی نور سے آسمان بنا، کسی نور سے زمین بنا، کسی نور سے فلک، کسی نور سے ملک، کسی نور سے آسمان و زمین کی فضائیں، کسی نور سے شجر، کسی نور سے حجر، کسی سے سمندر، کسی سے بحر و بر، کسی سے خشک و تر۔ تو پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کے صدقے میں تخلیق میں آئی ہے۔ اے میرے مسلمانوں، یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے کہ اس نور سے جس کو نسبت ہو جائے وہ چیز بھی نور ہو جایا کرتی ہے۔ نبی کا نور ایسا ہے کہ بریلی کے امام نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے آقا کا گھرانہ نور ہے، فاطمہ نور ہے، علی نور ہے، علی حسن نور ہے، حسین نور ہے، نبی کے صحابہ نور، نبی کے چاہنے والے نور۔ میرے آقا کے نور کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، مدینے کی سرزمین ہے، آقا کا ایک پڑوسی ہے، وہ یہودی ہے، وہ یہودی اندھا ہو جاتا ہے، اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے، اب وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کے آنکھ سے
بینائی نکل جاتی ہے، اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ نہیں پاتا، بڑے بڑے ڈاکٹروں طبیبوں حکیموں کے پاس گیا کہ وہ آنکھ کی علاج کر دے، آنکھ میں روشنی آ جائے، لیکن ہر طبیب نے جواب دے دیا کہ تمہارے آنکھ میں روشنی نہیں آئے گی، تمہارے آنکھ میں بینائی نہیں آئے گی۔ قیصر و کسریٰ چلا گیا، روم اور مصر چلا گیا، وہاں کے بادشاہوں سے ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بڑا ڈاکٹر ہو تو اس سے کہو کہ میرے آنکھ کا علاج کر دے۔ علاج کرنے کے بعد آنکھ میں روشنی نہیں آئی، وہ یہودی شخص مدینہ منورہ لوٹ جاتا ہے، اپنے گھر آتا ہے۔ اس کی ایک لڑکی تھی، بڑی نوجوان لڑکی، حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو پریشان حال دیکھا تو اپنے یہودی باپ سے کہا، اے باپ آخر یہ پریشانی کیسی ہے؟ تو اس باپ نے کہا کہ بیٹی تم تو جانتی ہو کہ میرے آنکھ میں روشنی نہیں آ رہی ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ لڑکی جواب دیتی ہے، میرے پاس ایک نسخہ ہے، میرے پاس ایک دوا ہے، میرے پاس ایک علاج ہے، اگر کہو تو اسے استعمال کروں۔ باپ نے کہا ضرور ضرور استعمال کرو، جاؤ تم وہ دوا لے کے آؤ۔ وہ لڑکی جو یہودی کی بیٹی تھی اپنے گھر سے نکلتی ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی ہے، کسی طبیب کے پاس نہیں جاتی ہے، کسی حکیم کے پاس نہیں، بلکہ سیدھا مسجد نبوی شریف کی طرف چل دیتی ہے۔ جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے شریف کے قریب پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ دروازے کے قریب میں حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے وہ یہودی بیٹی کہتی ہے، وہ یہودی لڑکی کہتی ہے، اے ابو ہریرہ تمہارے نبی کی جوتی مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ یہودی کی لڑکی ہے، نبی کی جوتی کو کیا کرے گی؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، وہ دیکھو میرے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک ہے۔ وہ یہودی لڑکی بڑے پیار سے اپنے قدم کو بڑھاتی ہے، نبی کے جوتی مبارک کو، نبی کے نالین مبارک کو اٹھاتی ہے، بڑے پیار سے نالین کے نیچے جو گرد و غبار لگے تھے اس کو صاف کرتی ہے۔ صاف کرنے کے بعد اپنے مٹھی میں جمع کرتی ہے، بڑے پیار سے نکل جاتی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ دیکھ کر سوچنے لگتے ہیں کہ نبی کے جوتی مبارک کے گرد و غبار کو یہ یہودی لڑکی کیا کرے گی؟ چلو اس کا پتہ لگایا جائے۔ وہ پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں، جب اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی لڑکی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، باپ کو بلاتی ہے، باپ سامنے آتا ہے، وہ یہودی لڑکی کہتی ہے، اے میرے ابا، اے میرے فادر، اے میرے باپ، تم نے بڑے طبیبوں سے حکیموں سے علاج کروایا ہے، میں نے تمہارے لیے ایک دوا کو لا دیا ہے، ذرا تم اپنے آنکھ کو تو کھولو۔ آنکھ کو کھولا، صحابی فرماتے ہیں کہ آنکھ کا کھولنا ہی کیا تھا، اور جیسے ہی آنکھ کو کھولا تو اس یہودی لڑکی نے نبی علیہ السلام کے جوتی مبارک کے گرد و غبار کو ڈالا، اور ڈالنا ہی کیا تھا کہ آنکھ میں روشنی آ جاتی ہے۔ اے میرے عزیزو دوستو، یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کے گرد و غبار کا عالم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گرد و غبار کو نبی کے جوتی سے نسبت ہے، اور اس جوتی کو نبی کے پیر اقدس سے نسبت ہے۔ تو جس کو نبی کے جوتی سے نسبت ہو جائے تو اس گرد و غبار کا یہ کام ہے کہ وہ اندھے آدمی کے آنکھ میں بینائی پیدا کر سکتی ہے۔ تو وہ مصطفیٰ جس نے اپنے ہونٹوں سے حسنین کریمین کو چوما، ان کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نبی جنہوں نے اپنے لب اقدس سے پیشانی فاطمہ کو سنا، تو ان کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ صدیق اکبر کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ فاروق کو عالم کیا ہوگا؟ عثمان کا عالم کیا ہوگا؟ علی کا عالم کیا ہوگا؟ یہی میرے مصطفیٰ ہیں کہ ان کو نسبت ہو گئی صحابی سے تو دنیا کے سب سے اچھے انسان بن گئے، ولیوں سے نسبت ہو گئی، نبیوں کی اگر ولیوں سے نسبت ہو گئی، کتب سے نسبت ہو گئی، تو وہ زمانے کے بڑے بڑے اولیاء میں شمار ہونے لگے۔ اے میرے مسلمانوں، اس دنیا میں اگر کسی کو سرکار سے سب سے زیادہ الفت ہے تو وہ اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں آج سب سے افضل اہل سنت ہے، سب سے اعلیٰ اہل سنت ہے، کیونکہ سب سے اعلیٰ والے سے ان کی نسبت ہے، نبی پاک سے ان کی نسبت ہے، اور نبی سب سے اعلیٰ ہے، نبی سب سے بڑے ہیں، کیونکہ امام احمد رضا نے فرمایا ہے، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ مولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں سے اونچا ہمارا نبی، کم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے
بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کہنے والے کہتے ہیں کہ نبی اگر زندہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ ارے نبی کو دیکھنے کے لیے آنکھ ویسی ہونی چاہیے. ہماری آنکھ ہی اس لائق نہیں ہے کہ ہم نبی کو دیکھیں، ورنہ نبی کو دیکھنے والے امام احمد رضا نے مصطفیٰ کی زیارت کر لی ہے، امام اہل سنت کے استاد نے مصطفیٰ کی زیارت کر لی ہے، غوث اعظم نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے، حضرت امام بغدادی نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے، حضرت امام بوصیری نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا ہے. میرے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے نظر وسعت چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی وہ زندہ ہے، زندہ رہیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے اس شعر نے ہمیں عقیدہ دے دیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی زندہ ہے، اور صرف یہی نہیں، اگر کوئی بس مردہ ہو تو اسے بھی زندہ کر دیتے ہیں. کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر ابن عبداللہ پہنچتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی میرے گھر دعوت ہے. اور صحابہ کرام جب سرکار کو دعوت دیتے تو اکیلے نہیں، بلکہ کہتے سرکار آپ اپنے کچھ چاہنے والوں کو بھی ساتھ میں لے کے آئیے گا. حضرت جابر ابن عبداللہ اپنے گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد اپنی زوجہ سے کہتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کھانے کا انتظام کر دو، پینے کا اچھا دسترخوان وغیرہ کا انتظام کر دو. نبی علیہ السلام کو دعوت دے کر آیا ہوں، چند صحابہ کرام بھی آئیں گے. ان کے گھر ایک بکری تھی، حضرت جابر نے اس بکری کو ذبح کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے تھے، انہوں نے بکری کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اب جب بکری ذبح ہو گئی، اس کے گوشت بن گئے، سالن بننا شروع ہو گیا، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے حضرت جابر ابن عبداللہ کے تھے وہ گھر میں جاتے ہیں اور اصلی چھری لے لیتے ہیں. جیسے کبھی کبھی ہمارے یہاں بچے کرتے ہیں نا، بھینس کی قربانی دیکھ کر گھر میں آتے ہیں، اگر اللہ اکبر ایک بچے کو لٹا کے اسی کے گردن پہ ہاتھ پھیرنے لگتے ہیں. بچے اس طرح کرتے ہیں، لیکن حضرت جابر ابن عبداللہ کے بچوں نے آپس میں اس طرح کیا کہ دیکھو ابو کس طرح بکری کو پٹکے، کس طرح بکری کو کاٹے. کاٹنے کے چکر میں اصلی چھری لے کر اس نے چلا دیا، گردن کٹ گئی، اس کا انتقال ہو گیا. اب جب تھوڑی آواز بڑھی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر میں نہیں تھے. ان کی بیوی جب اس کمرے میں آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بیٹے کی گردن الگ ہے، وہ تڑپ رہا ہے خون میں، جب تک کہ وہ دم بخود ہو گیا، اس کی روح نکل گئی. اب حضرت جابر کی بیوی نے دوسرے بیٹے کو پکڑنے کے لیے کہ پوچھو کیا کیا، تو وہ ڈر سے بھاگنا شروع کیا. بھاگتے بھاگتے اس چھت پہ چڑھ گیا. یہ بھی چھت پہ چڑھی، جیسے ہی چھت پہ چڑھی تو وہ بھاگنے کے چکر میں کہ امی سے پکڑا نہ جاؤں، چھت سے نیچے گر گیا. دونوں بچے شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام کو دعوت دے دی تھی. حضرت جابر ابن عبداللہ نے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ساتھ میں صحابہ کو لے کے آ رہے تھے. دسترخوان کا انتظام کر لیا گیا. میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، لیکن اس عورت کی بہادری، حضرت جابر ابن عبداللہ کی عورت کی بہادری دیکھو کہ دونوں بچوں کو لپیٹ کر ایک کمرے میں رکھ دی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی آنے والے ہیں اور سرکار جب آئیں گے تو خوشی کا پیغام لے کے آئیں گے اور ہم اظہار غم نہیں کریں گے. آج کے دور میں اگر کسی کے بیٹے کا منہ پھٹ جائے، کچھ گڑبڑی ہو جائے، تو گھر کی عورتیں اتنا شور مچا دیتی کہ آدھے محلے والے جمع ہو جائیں گے. قربان جاؤ حضرت جابر کی عورت کی صبر پر
کہ دو بیٹے ان کے آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے اور اف بھی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑی دیر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونے والی تھی. اس لیے حضرت جابر ابن عبداللہ کی بیوی نے ان دونوں بچوں کو ایک کمرے میں لٹا دیا اور ان کے اوپر چادر چڑھا دی کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں سے رخصت ہو جائیں گے تو ان کا جنازہ پڑھ لیا جائے گا, ان کو زمین میں دفن کر دیا جائے گا. لیکن جب میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے, کھانے کا انتظام ہونے لگا, دسترخوان لگا دیے گئے. ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو ابھی انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا ماجرا ہے. وہ جب آتے ہیں بیوی سے کہتے ہیں تو بیوی نے انہیں پوری بات بتا دی تو وہ بھی پھر چلے جاتے ہیں. سرکار نے پھر کہا, حضرت جابر ابن عبداللہ پھر چپ ہو گئے. سرکار نے پھر کہا, جب سرکار کہنا شروع ہوئے, جب سرکار علیہ السلام نے کئی بار کہہ دیا تو حضرت جابر ابن عبداللہ نے نبی علیہ السلام کو پوری بات بتا دی کہ یا رسول اللہ, ہمارے دونوں بیٹے شہید ہو گئے اور اس طرح شہید ہو گئے. سرکار اٹھتے ہیں اور ان دونوں بیٹوں کو اوپر اپنے دستے اقدس کو پھیرتے ہیں. پھیرنا ہی کیا تھا کہ دونوں بیٹے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ میرے نبی ہیں کہ زندہ ہیں, جو مردہ ہو جاتے انہیں بھی زندہ کر دیا کرتے ہیں. یہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا عالم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود زندہ نہیں بلکہ اپنے کرم سے اوروں کو بھی زندگی بخش دیا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤ مسلمانوں, میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف یہی ایک مقام پر نہیں, اس کے علاوہ اور کئی مقام پہ کتنے مردوں کو زندہ کر دیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تبھی تو میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, دیکھو کہ میرے آقا حاضر و ناظر ہے, ہم پہ نظر کرم ہر وقت فرماتے رہتے ہیں. آپ کو بھی اس پہ خیال رکھنا چاہیے کہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ انسان جتنا نیکی اپنے کارے ثواب سے, اپنے نیک کام سے نہیں کماتا, اس سے زیادہ گناہ سے بچ کے کما لیتا ہے. آپ اگر سوچو کہ ایک جگہ میں عبادت کروں دوسری جگہ گناہ کر لوں تو نہیں مسلمانوں, اگر عبادت کے لائن میں آ گئے ہو تو عبادت ہی کرو. لوگ نماز سے اتنے دور بھاگا کرتے ہیں, اتنے دور بھاگتے ہیں, نماز پڑھتے نہیں, نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک مہینہ محبت سے نماز پڑھ لی تو تم کو نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں, بلکہ نماز تم کو خود ہی نہیں چھوڑے گی. جس کے دل میں نماز کی محبت بیٹھ جاتی ہے, جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے تو وہ ذکر الہی میں مشغول ہو جایا کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہی رہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا تفسیر روح البیان میں, بڑا ہی زبردست واقعہ ہے, وہ خوفناک واقعہ ہے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں سنو کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کئی سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے. تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے اسے نقل فرمایا ہے کہ ایک زمانہ تھا, اس زمانے میں ایک شخص تھا, وہ آدمی کیسا تھا, وہ آدمی کفن چور تھا. جب کوئی مر جاتا اس کی قبر کو کھود کر کے اس میں سے کفن نکالا کرتا تھا. میں نے کفن کا بہت واقعہ سنایا ہے لیکن یہ واقعہ تھوڑا الگ واقعہ ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گاؤں کی ایک لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے, وہ رات میں وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. قبر کو کھودنے کے بعد جیسے ہی قبر کے قریب پہنچتا ہے اس کے جسم سے کفن کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے, فوراً لڑکی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے. یہ کفن کھینچتی ہے, ادھر وہ کفن کھینچتا ہے, ادھر یہ کھینچتی ہے, ادھر وہ کھینچتا ہے. لڑکا کہتا ہے میں کفن لے کے جاؤں گا, لڑکی کہتی ہے میں کفن نہیں چھوڑوں گی. لڑکا کہتا ہے میں لے کے جاؤں گا, نہیں چھوڑوں گی. اتنی ہی بات ہو رہی تھی, دو نہیں دوں گی, دو نہیں دوں گی. ایک چاٹا اس مردے لڑکی نے لگا دیا. یہ معاملہ کب ہوا کہ دوسرے دن وہ ایک شخص کے پاس وہ گیا, وہ اس وقت کے ولی تھے, اس وقت کے بزرگ بڑے عالم میں شمار کیے جاتے تھے. تو وہ جب وہاں پہ پہنچا تو اپنے چہرے کو آدھا ڈھانپ کے گیا. کہا تم اس سے پہلے بارہا یہاں پہ آتے تھے لیکن کبھی چہرے کو ڈھانپ کے نہیں آتے تھے, وہ بھی آدھا چہرہ ڈھانپ کے آئے ہو, آدھا چھوڑ کے آئے ہو. کہا بات ایسی ہے کہ آج رات میں کفن چرانے گیا اور آج میں نے توبہ کر لی کہ اب کبھی کفن نہیں چراؤں.
اس لیے کہ میں جب کفن چرانے کے لیے اس کے جسم سے کفن کو ہٹانے کے لیے ہاتھ لگایا تو لڑکی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، کفن چھینا ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ لڑکی نے ایک تماچا مارا اور اس تماچے سے ایک طرف کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا تھا۔ تو اس نے اپنے دل میں سچی توبہ کی نیت کر لی کہ مولا اب کبھی میں کفن نہیں چراؤں گا۔ یہ توبہ کرنی تھی، یہ سوچنی تھی کہ اس کے چہرے سے پورے داغ ختم ہو جاتے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، گنہگار تو ہم بھی ہیں، سیاہکار تو ہم بھی ہیں، بدکار ہم بھی ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اب اپنی گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ سورج پچھم سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ مسلمانوں کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی تو معصوم ہیں، ہمارے نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود بھی دن بھر میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ امت سبق حاصل کر لے کہ استغفار کرنا چاہیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ اس بہترین اسٹیج سے، جشن عید میلاد النبی کے اسٹیج سے، نور والے اسٹیج سے ایک نور کا کام کرتے جانا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ نور جسے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پہ نور ہے، اس کے چہرے بے نور ہے، تو جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس کے چہرے پہ سنت ہے، وہی چہرہ نور والا ہے، اور جو سنت سے محروم ہے وہ بے نور ہے۔ اے مسلمانوں، تم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن محبت کا ثبوت کب پیش کرو گے؟ تم محبت کے طور پہ عمل کب کرو گے؟ تم عمل کر کے دکھاؤ، تم اپنی مسجدوں کو آباد کر کے دکھاؤ۔ آج ہماری مسجدیں دن بدن دوسرے کے قبضے میں چلی جا رہی ہیں۔ میں جس جگہ امامت کرتا ہوں وہاں پہ 80% لوگ دیوبندی اور وہابی تبلیغی رہتے ہیں۔ وہاں کی جامع مسجد ہے، میں یہاں پہ آیا ہوں تو پتا چلا ہے کہ وہاں دیوبندی لوگ مسجد میں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مجھے وہاں پہ جلدی جانا بھی پڑے گا۔ اے مسلمانوں، وہاں پہ جتنی مسجدیں تھیں سب کے سب مسجدیں سنی اہل سنت والجماعت کی تھی، لیکن آج اہل سنت والجماعت کے عوام اور کچھ عالموں کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ انہیں دین سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسجدیں ان کے قبضے میں چلی جاتی ہیں۔ جب مسجد میں وہ لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، وہ لوگ سجدہ کریں گے، وہ لوگ رکوع کریں گے، وہ لوگ مسجد بنائیں گے، تو اہل سنت کے نام سے کیوں رہے گی؟ آج معاملہ یہی ہو گیا ہے۔ اب وہابی کی مسجد میں جاؤ، دیوبندی کی مسجد میں جاؤ، پوری کی پوری صفیں پر رہیں گی، لیکن سنی کی مسجد میں جاؤ گے، مسجد کے بغل میں ہڑہڑانے کی، لوگوں کے بکواس کرنے کی آواز مسجد میں آئے گی، لیکن وہ مسجد میں نہیں آئیں گے۔ 10 منٹ وہ مسجد میں آ کے کھڑا نہیں ہو پائیں گے، اور باہر بیٹھ کے 1-2 گھنٹہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ عبادت ہے، عبادت کرنے سے مجھے ثواب نہیں ملے گا، لیکن ہاں اس عبادت کا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو آپ کا عمل آپ کے ساتھ۔ اس لیے مسلمانوں، آپ عمل کی دنیا میں ضرور آؤ، اس دنیا میں عمل کر کے دکھاؤ، اس لیے کہ ہر عقیدے کا اظہار عمل سے ہوا کرتا ہے۔ آپ کہو گے ہمیں نبی سے محبت ہے، تو تم نے عمل کر کے دکھایا۔ ارے حضرت جابر کو بھی نبی سے محبت تھی، لیکن انہوں نے دعوی محبت نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے جسموں میں دھوپ کی گرم ریت پر اور پتھر کی گرم ریت پر سہ کر ہم غلامان مصطفیٰ کو یہ بتایا تھا کہ اے غلام نبی، جب تک تم عاشق رہو گے تمہیں ریت کی دھوپ بھی سہنی پڑے گی، جب تک تم عاشق بنو گے تمہیں لوگوں کی کڑی کڑی آوازیں سننی پڑے گی، تم عاشق کا دعویٰ کرو گے تو لوگوں کو گہری باتیں سننی پڑے گی۔ اے مسلمانوں، آپ عاشق رسول بننے کی کوشش کرو۔ میں یہ نہیں کہتا آپ عاشق رسول ہو اس لیے کہ اس کی کوئی علامت ہی آپ کے پاس نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں عاشق رسول ہوں اس لیے کہ میرے پاس بھی علامتیں عشق موجود نہیں ہے، ہمیں بھی اظہار کرنی پڑے گی، لیکن اس کے ساتھ آپ کو بھی ساتھ دینا پڑے گا۔ آپ کا یہ محلہ ہے، آپ کا یہ عظیم محلہ ہے، آپ کا مدرسہ کھلا ہے، دینی مدرسے کے لیے یہاں پہ قائم کیا گیا تھا کہ جو یہاں کے نوجوان بچے ہیں وہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ بتائیے کتنے نوجوان بچے پڑھنے آئیں گے؟ دین سے یہ بے تعلقی کیوں ہو گئی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ لفظ مسلم اور لفظ مسلمہ پہ غور کرو کہ علم دین سیکھنے کے لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ یہ میرے نبی کا اعلان ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ کیا میں نماز پڑھوں گا ساری نماز درست ہو جائے گی؟ میں روزہ رکھوں
گا تو آپ لوگ روزے سے بری ہو جائیں گے. ایسے ہی اگر میں نے علم سیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی علم سے بری و ذمہ ہو جائیں گے. ہر انسان پہ ضروری ہے کہ واجبات نماز، فرائض نماز، حقوق والدین، حقوق زوجین، اتنی تو جانکاری ہونی چاہیے. اپنی موبائلوں میں طرح طرح کے تقریر رکھتے ہیں لیکن تم صرف تقریر اس لیے سنتے ہو کہ میری رات گزر جائے، اس لیے سنتے ہو کہ میرا ٹائم پاس ہو جائے. کبھی تم نے عمل کے لیے تقریر نہیں سنی. جانتے ہو ہمارے پہلے جو بزرگان دین ہوا کرتے تھے وہ ایک ایک حدیث کے لیے دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے. اگر اس حدیث میں کوئی کجی واقع ہو جاتی یا اس راوی میں کوئی کجی واقع ہو جاتی، کمی واقع ہو جاتی تو اس حدیث کو لیتے بھی نہیں تھے. امام بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ ان کو پتا چلا کہ فلاں جگہ بہت دور پہ ایک آدمی کے پاس نبی کی ایک حدیث ہے. وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں. جب اس کے پاس جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس حدیث تھی، جن سے حدیث لینی تھی، وہ بکری کو کھانا کھلا رہا تھا. اور کھانا کھلاتے وقت یعنی روٹی یا کوئی چیز کھلا رہا تھا، بکری کو کھلاتے وقت جب بکری منہ کو کھولتی کھانے کے لیے تو یہ ہٹا دیتے، یعنی اسے للچا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک جانور کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لہٰذا ان کے پاس سے حدیث لینا اچھا نہیں ہے. اتنے دور سفر کر کے گئے تھے، بغیر حدیث لیے ہوئے آ گئے. لیکن آج ہم علم سے دور ہیں. یہی وجہ ہے کہ علم نور ہے لیکن ہم آج بے نور بنے ہوئے کیونکہ علم سے ہم دور ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، علم سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اپنے والدین کو سکھاؤ، اپنے گھر کے لوگوں کو سکھاؤ. علم سے دور نہ بھاگو، اس لیے کہ علم دولت ہے، ایسی دولت ہے کہ اس نور سے، اس علم سے انسان ایک پاکیزہ سیرت اختیار کر سکتا ہے. اسی علم سے اخلاق کا وفادار بن سکتا ہے. اسی نور سے حدیث دانی کی جانکاری لے سکتا ہے. اسی نور سے قرآن کو پڑھ سکتا ہے اور قرآن کو سمجھ سکتا ہے. آپ اگر علم سے دور رہو گے آپ کو والدین کی خدمت کا طریقہ نہیں معلوم ہوگا. آپ اگر علم سے دور رہو گے تو آپ کو نماز کی فرائض، وہ نماز کے واجبات، نماز کے سنن معلوم ہی نہیں ہوں گے. میں دیکھا کرتا ہوں کہ خود ہماری مسجد میں 80% لوگ نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز اگر صحیح طریقے پہ دیکھی جائے، حضرت موجود ہیں، فرائض و واجبات کی ادائیگی نہیں ہوتی. فرائض و واجبات کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. اور جب نماز میں فرض اگر کوئی چھوٹ جائے، میں مسئلہ بتا رہا ہوں، اب باہر شریعت کی بات بتا رہا ہوں. نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے بھی نماز نہیں ہوتی، بلکہ پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی. اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو اگر بھول سے چھوٹا ہے تب سجدہ سہو کر لینے سے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جاننے کے بعد اگر چھوٹ جائے تو پھر وہ بھی نماز نہیں ہوگی، نماز دہرانی پڑے گی. آج لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ چلو نماز پڑھ لیے، کئی سو نماز پڑھ لیے، رکوع سجدہ اٹھک بیٹھک کر لیے، نماز پڑھ لیے. پہلے کے دور کے جب نبی علیہ السلام کے صحابی ایمان لاتے تھے، یہ ایمان لائے اور یہ تعلیم شروع کر دی. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جگہ جگہ پہ اپنے صحابی کو مقرر کر دیا، وہاں جاؤ، وہاں کے لوگوں کو علم سکھاؤ، وہاں کی عورتوں کو علم سکھاؤ. آپ دیکھو کہ ابھی کتنا بڑا معاملہ اٹھ گیا تھا مودی کا، کہ 3 طلاق کا معاملہ لے کر، نکاح کا معاملہ لے کر کہا کہ مرد 4 بیوی رکھ سکتا ہے، مرد 4 بیوی رکھ سکتا ہے. تو قرآن کا اعلان ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو بہت پہلے کی بات ہے، بنگال کی ایک عورت نے کہا کہ یہ کیا اسلام کا قانون ہے کہ مرد تو 4 بیوی رکھے اور عورت ایک ہی شوہر رکھے. عورت کو بھی یہ دینا چاہیے، یہ حکم عورت کو بھی ہونی چاہیے کہ وہ بھی 4 مرد سے شادی کرے. تو اس کا جواب تو حدیث سے بھی بہت ہے، لیکن عقلی طور پہ جواب دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. مثال کے طور پر ایک مرد نے شادی کر لی 4 عورت سے، چاروں کے بچے ہوئے تو لوگ یہی کہیں گے کہ اس مرد کا بچہ ہے. اب ایک عورت نے 4 مرد سے شادی کی، اب اس عورت کا بچہ ہوا تو بتاؤ چاروں مرد لڑیں گے بچہ میرا ہے، وہ کہے گا میرا ہے میرا ہے. تو بتاؤ اسلام لوگوں میں امن پھیلانے آیا ہے کہ خصم پھیلانے آیا ہے؟
تو یہ اسلام کا جو قانون ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا. یہ خدائی قانون ہے, یہ الہی قانون ہے. اسے بدلنے والے خود مٹ جائیں گے لیکن یہ قانون نہیں بدل سکتا, اس لیے کہ اس قانون کو بدلنے کے لیے نمرود نے بھی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ مر گیا, مٹ گیا. حضرت ابراہیم کا نام آج بھی اونچا ہے. فرعون نے بھی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ بھی مر گیا. اور یزید نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ شراب کو عام کر دیا, اپنے پھوپھی سے نکاح کر لیا تھا, یہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں رکھنا جائز ہے. لیکن اسلام کے نام پر, اسلام کے شریعت کے قوانین کے بدلنے والے وہ بدل گئے. اسلام کا نظام آج بھی وہی ہے جو میرے آقا نے دیا ہے. میں کہتا ہوں پیارو کہ نماز کے فرائض آپ دیکھے ہوں گے 6 ہیں, کسی کتاب میں بتایا گیا ہے 7 ہیں. تو نماز کے فرائض 6 ہیں, اس میں رکوع ہے, سجدہ ہے, قیام ہے, قاعدہ ہے, یہ سب نماز کے فرائض ہیں. لیکن آپ جب نماز پڑھنے جاؤ تو سب سے پہلے آپ رکوع کر لو, پھر اس کے بعد سجدہ کرو, اس کے بعد قیام کرو. تو آپ کی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ میں آپ سے کہتا ہوں تو نماز میں تو یہی 6 چیزیں فرض ہیں. آپ کسی کو بھی پہلے کر لو, نماز ہو جانی چاہیے. نماز میں رکوع فرض ہے, رکوع کر لیا, سجدہ کر لیا, قیام کر لیا, قاعدہ کر لیا, قرات کر لیا, تو نماز ہو جانی چاہیے. تو اس کے جواب دے گا نہیں, نماز میں جو چیزیں فرض ہیں وہ تو ہے لیکن نماز وہی طرح پڑھنی چاہیے جس طرح نبی نے پڑھا ہے. نبی نے کبھی پہلے رکوع نہیں کیا, ہم بھی پہلے کبھی رکوع نہیں کریں گے. نبی نے پہلے تکبیر تحریمہ کیا ہے, ہم ویسے ہی کریں گے. پھر قیام کیا ہے, ہم ویسے ہی کریں گے. پھر قرات کیا ہے, ہم ویسے ہی کریں گے. پھر رکوع کیا ہے, ہم بھی ویسے ہی کریں گے. پھر سجدہ کیا ہے, ہم بھی ویسے ہی کریں گے. پھر قاعدہ کیا ہے, ہم بھی ویسے ہی کریں گے. تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کیا وہ کام ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے. اس کے خلاف جائیں گے ہماری عبادت ناقص ہو جائے گی, اس کے خلاف جائیں گے ہمارا عمل بیکار ہو جائے گا. اب اگر کوئی نماز بغیر ترتیب کے پڑھے تو اس کی نماز سرے سے ہی نہیں ہوگی. اے مسلمانوں, تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کردار تو خدا کو پسند ہے لیکن اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کو کیا پسند ہے. جو نبی کو پسند ہے وہ خدا کو پسند ہے. اور نبی کو کیا پسند ہے؟ نبی کو تو غوث پسند ہے, نبی کو تو خواجہ پسند ہے, نبی کو تو ابدال پسند ہے, نبی کو تو اقطاب پسند ہے, نبی کو تو اوتاد پسند ہے, نبی کو تو اغواس پسند ہے, نبی کو تو اولیاء پسند ہے, اتقیاء پسند ہے, اصفیاء پسند ہے. اور نبی علیہ السلام کو وہ انسان پسند ہے جو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, جو والدین کی خدمت کرتا ہے, جو علم دین سیکھتا ہے, جو بڑوں کا ادب کرتا ہے, جو گناہ سے بچتا ہے, جو توبہ کی کثرت کرتا ہے. یہ نبی کو پسند ہے. اور جو نبی کو پسند ہے وہ خدا کو پسند ہے. اور سمجھ لو کہ جس نے خدا کو اپنے پسندیدگی میں کر لیا یعنی خدا کا پسندیدہ بن گیا تو خدا تعالی اسے جنت میں ڈال دے گا. جنت کی فضائیں اس کے لیے ہو جائیں گی, جنت کے فرش اس کے لیے ہو جائیں گے, جنت کی در و دیواریں اس کے لیے ہو جائیں گی. اے مسلمانوں, آپ نے جنت کا نام تو بہت سنا ہوگا. یہ جنت کیا ہے؟ جنت کی جو زمین ہوگی وہ چاندی کی زمین ہوگی. جنت کی جو دیواریں ہوں گی وہ نور سے منور ہوگی. وہ دیواریں سونے کی اینٹ کی ہوں گی, چاندی کے اینٹ کی ہوں گی. جنت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے طرح طرح کے کمکمے لگائے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں ایک انسان کو جو جگہ دی جائے گی وہ جگہ بہت بڑی ہوگی کہ ایک گھوڑے سے 70 برس تک دوڑتا رہے گا تب جا کر کے اس کا راستہ ختم ہوگا. ہر ہفتہ ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار ہوگا. جب انسان خدا کا دیدار کرے گا تو اس کی آنکھیں صرف یہی کہیں گی کب ایک ہفتہ ہو خدا کا دیدار ہو جائے, کب 7 دن گزرے خدا کا دیدار ہو جائے. اللہ کے دیدار کے سامنے اسے کسی چیز کی آرزو نہیں ہوگی. جنت میں جائیں گے انسان, جنت میں جائے گا مومن, اسے وہاں پہ استنجا کرنے کی ضرورت نہیں, پیشاب و پخانہ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ جو چاہے گا جنت میں کھائے گا. آم چاہیے حاضر ہو جائے گا, کوئی چیز چاہیے سامنے موجود ہو جائے گا. یہ تک موجود ہے, یہ تک باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر انسان یہ چاہے گا کہ بس 2 گھونٹ میرے پاس پانی آئے تو 2 ہی گھونٹ آئے گا تاکہ واپس بچا کے بھیجنا نہ پڑے. اور ایک انسان, جنتی انسان کے لیے 70 خادم ہوں گے کہ جنت میں کبھی اس کے پیروں کو دابتے رہیں گے, کبھی اس کا استقبال کرتے رہیں گے. لیکن اے مسلمانوں, جنت کی یہ بہاریں سننے کے بعد تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم جنت میں جائیں گے یہ آسانیاں ہو جائیں گی. یہ بھی سنتے چلو کہ اگر کوئی گنہگار بندہ ہے, اگر کوئی بدکار بندہ ہے تو اسے جہنم میں بھی جانا پڑے گا. جہنم کی آگ کیسے ہوگی؟ دنیا کی آگ آپ نے دیکھی ہوگی, دنیا کے آگ کے کئی 100 گنا زائد جہنم کی آگ ہوگی. جہنم
जहन्नम में गुनहगारों को डाला जाएगा, हर गुनाह को काटने के लिए डाला जाएगा। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम शफाअत फरमाएंगे। कुछ बंदे तो ऐसे होंगे कि वो जहन्नम में डाले जाएंगे, उन्हें गुनाह, उनके गुनाह की उन्हें सजा दिए जाएंगे, और उसके बाद उसको जहन्नम में क्या क्या किया जाएगा, उसके कोड़े मारे जाएंगे, फरिश्ते उसके ऊपर कोड़े बरसाते रहेंगे, उसकी खालें खींची जाने लगी, उसकी बालों को आग के लोहे से काट दिया जाएगा, उसके चमड़े को उधेड़ दिया जाएगा। अगर एक हथौड़ा फरिश्ता मार दे तो वहीं पे बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा, अल्लाह फिर उसे जिंदा कर देगा, ऐसे ही उसको अजाब देता जाएगा। ऐ मेरे अजीजों, इसलिए मेरे आका ने फरमाया है कि तुम सुबह शाम जहन्नम की आग से पनाह मांगते रहना, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार की सदाएं बुलंद करते रहना। इसलिए मैं आपको कहता हूँ प्यारो कि जब तुम सुबह करो तो तुम अपने लब पे अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार की सदाएं बुलंद करते रहो, जब तुम शाम करो तो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कहते रहो, चलते चलते दुरूद की कसरत करो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो, तौबा व इस्तिगफार करते रहो। इसलिए कि इस दुनिया में तुम्हें हमेशा नहीं रहना है। लोग आज जिंदगी गुजार रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जिंदगी हमारी दुनिया ही तक महदूद है। नहीं नहीं, तुमको मौत भी आएगी, तुमको मरना भी है, मरने के बाद तुम्हें दफनाया भी जाएगा, तुम्हें लोग उठा के कब्रिस्तान में दफन करेंगे, तुम्हारे पास वो फरिश्ते आएंगे जिसकी निशानदेही हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। वो क्या कि सरकार ने फरमाया कि असवदान अरज़कान, कि जब इंसान मर जाता है उसके लाश को जब जमीन में रख दिया जाता है तो दो काले काले बाल वाले फरिश्ते, जो बड़े बड़े दांत और नीली नीली आंख वाले फरिश्ते होंगे, जिनमें से एक को मुनकर दूसरे को नकीर कहा जाता है, वो जमीन को अपनी दांतों से चीर कर अंदर जाएंगे, उनके बाल जमीन तक सोहराते रहेंगे, वो मुर्दे को झिझोड़ कर उठाएंगे, उससे कहेंगे मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। उससे तीन सवाल करेंगे, अगर बंदा मोमिन होगा तब तो तीनों सवालों का जवाब दे देगा, लेकिन अगर मुनाफिक होगा, काफिर होगा, तो वो हर जवाब में कहेगा हा हा ला अदरी, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, मैं तो वही कहता था जो हमारे बड़े कहते थे, जो अशरफ अली थानवी कहते थे, जो इस्माइल देहलवी कहते थे, जो रशीद अहमद गंगोही कहते थे, जो हमारे बड़े कहते थे, वह भी मैं भी कहता था। तो फिर रिश्ते कहेंगे तो ठीक है, अगर तू नबी का वफादार नहीं है तो फिर तेरे लिए क्या है, अल्लाह का हुक्म होगा कि इसके कब्र को तंग कर दिया जाए, मिट्टी को सिमेट दिया जाए, कब्र को तंग कर दिया जाएगा, मुर्दे की पसली इधर से उधर हो जाएगी, और उसके लिए एक अल्लाह ताला सांप को मुसल्लत फरमा देगा। उस सांप का नाम क्या है, उस सांप का नाम है तिन्नीन। ये सांप कैसा सांप होगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये तिन्नीन सांप अगर दुनिया के पहाड़ पे एक फूंक मार दे तो फूंक मारते ही पूरे पहाड़ रेजा रेजा चूर चूर हो जाएंगे। वो सांप 99 मर्तबा काफिरों, मुशरिकों को, मुनाफिकों को डसता रहेगा, बड़ी तकलीफ ये होगी। ऐ मुसलमानों, आज जो हम गुनाह कर रहे हैं ये मत समझना कि ये गुनाह हमको कल नुकसान नहीं देगा, जरूर देगा, और जो नेक काम कर रहे हो ये मत समझना कि ये हमें कोई फायदा न देगा, जरूर फायदा देगा, क्योंकि जो गुनाह हुआ करते हैं वो कब्र में कभी बिच्छू के शक्ल में आएगा। आपने अगर कोई गुनाह किया है तो सांप के शक्ल में आएगा, कोई गुनाह किया है जानवर के शक्ल में आएगा, लेकिन अगर आप कोई नेक काम किए रहेंगे तो रहमत की शक्ल में आएगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, नबी ने फरमाया है कि जो कुरान को सही मखारी जो सिफात के साथ अदा करता है तो, और जो भेड़ और दुम्बों को ज़बाह करता है, कुर्बानी करता है अल्लाह की रजा के लिए, तो ये कुर्बानी उसके लिए सवारी बन के कल जन्नत में आएंगे, उसके कब्र में उसका हेल्प करेंगे। ऐ मुसलमानों, गुनाह से बच जाओ, इसलिए कि गुनाह करोगे तो ये गुनाह कल तुम्हारे सामने कुत्ते की शक्ल में कब्र में आएगा, इसलिए गुनाह से बच जाओ। मैं आपको एक और वाकया सुनाता चलूं, मेरे जहन में बातें आती जा रही हैं। तफसीर रूहुल बयान का वाकया है कि एक लड़का था, वो लड़का रास्ते से गुजर रहा था, उसकी नजर एक कुत्ते पे पड़ जाती है, उसने कुत्ते को उठाया, कंकड़ से लाठी से मार दिया, मारने के बाद कुछ दिन के बाद उसका इंतकाल हो जाता है। एक शख्स ने उस बच्चे को ख्वाब में देखा तो क्या देखा कि उस कुत्ते
وہ کتا اس کے قبر میں بہت خوفناک شکل میں آیا تھا، وہاں پہ آ کر اسے بھونک رہا تھا، اس کے گوشت کو نوچ رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے بچے تمہارے ساتھ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس کتے کو دنیا میں ایک اینٹ سے کھینچ کر مارا تھا، یہی وجہ ہے کہ آج مجھے یہاں پہ سزا دی جا رہی ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ کسی جانور پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے سے منع کیا ہے اور رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ نے آج بندے پہ رحم کیا تو کل اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غریب پہ رحم کرو، مسکین پہ رحم کرو، فقراء پہ رحم کرو۔ اگر آپ رحم کرو گے تو کل تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا۔ آج تم اپنے مال سے غریبوں کو خوش کر دو گے تو کل اللہ اپنی رحمت سے تم کو خوش کر دے گا۔ اللہ کی رضا چاہو مسلمانوں، خدا کی رضا چاہو، نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پہ زندگی گزارو، اس لیے کہ نبی کے اسوہ حسنہ پہ زندگی گزارنا یہی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین راستہ ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، زہے عزت و اطلاع محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ میں جان رہا ہوں کہ کافی دیر تقریر ہو گئی، گفتگو ہو گئی، آج کی یہ میری تیسری تقریر تھی اور ایسے بول بول کے آ رہا ہوں۔ آپ دعا بھی کرتے رہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کی صحت و سلامتی فرمائے۔ اب میں آپ کے پاس سے رخصت ہو رہا ہوں، اگر میری تقریر میں کوئی لغزش خطا ہو گئی تو اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔